اسلام میں ایسی جو پرانی عمارتیں ہوتی ہیں، کیا ان کا کوئی کانسیپٹ، ان کے بارے میں کوئی ہدایت، کوئی حکم، کوئی اس حوالے سے کوئی موجود ہے، کوئی ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس؟ ہر قوم نے اس کی محافظت اگر نہیں کی تو کم از کیا کم اسے بات ہے، ڈسٹرائے بھی نہیں کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ان کی عبادت گاہوں یا ان کے جذبات سے وابستہ عمارتوں کو بھی نہیں چھیڑنا. خیبر کے 5 بڑے قلعے تھے اور 2 مزید بھی تھے، یعنی 7 قلعے. اب وہ 7 کے 7 قلعے اب بھی موجود ہیں وہاں پر، ان کو کچھ بھی نہیں کیا گیا، اسی طرح پریزروڈ ہے. حالانکہ فتح کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں قد انسان کی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی انسان کے دلی جذبات کو کسی طرح زک پہنچے. اب آپ نے بتایا کہ یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اون کرے. موجودہ سینیریو میں دیکھیں اب اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، کس طرح بہتر استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ مثلا جتنے بھی ہمارے ٹورزم کے لوگ ہیں، ٹورزم کے لوگ آئیں تو انہیں ان جگہوں کا مشاہدہ کروایا جائے. یہ ہمارے لاہور کا جو جین مندر ہے، ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوا، اسے رینوویٹ کیا گیا ہے. سر، کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے میں ہسٹوریکل ہیریٹیج سائٹس کو ایکسپلور وغیرہ کرتا ہوں اور اپنا ایک چینل بھی میں چلا رہا ہوں اس حوالے سے. تو اس حوالے سے سر ایسے ہی ایک رینڈم سوال میرے ذہن میں آیا تھا، میں کہا تھا ڈاکٹر صاحب سے میں ضرور کنفرم کروں گا کہ یہ جو ہسٹوریکل سائٹس ہوتی ہیں، اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ ہندو مذہب کی ہیں، جینزم سے بلانگ کرتی ہیں، کرسچینٹی کی ہیں، اور ایون دین کسی بھی آپ بات کریں، تو اسلام میں ایسی جو پرانی عمارتیں ہوتی ہیں، کیا ان کا کوئی کانسیپٹ، ان کے بارے میں کوئی ہدایت، کوئی حکم، کوئی اس حوالے سے کوئی موجود ہے، کوئی ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس؟ بہت کچھ ہے. یہ تو ہمارے ہاں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہسٹوریکل ہیریٹیج یا نیشنل ہیریٹیج اس میں آ جاتی ہے، یا کسی قبیلے یا کسی خاندان یا کسی تہذیب یا کسی تمدن کے ناطے سے یا کسی مذہب کے ناطے سے بہت سارے ایسے شرائنز ہیں ہمارے بلڈنگز ہیں، وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے لیے تو سب سے پہلا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَکَّةٍ مُبَارَکَةٍ، یعنی اللہ تعالیٰ خود کنسٹرکٹ کرتا ہے، اس کو کنسٹرکٹ کرواتا ہے. کہتے ہیں سب سے پہلا گھر جو ہم نے انسانوں کے عبادت کے لیے بنایا وہ مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ ہے. تو کعبہ از اے بلڈنگ، ہیریٹیج ہے ایک بہت بڑا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کے بعد since that time mean when the world was created by Allah subhanahu wa ta'ala, awwala baytin wuzi'a linnas, the first one which was erected for mankind وضع کیا گیا، that was کعبہ. کتنے مختلف قسم کے حالات و واقعات سے وہ ماحولیاتی ہوں یا وہ مختلف قسم کے جو انسان کو اپنی زندگی میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گزر کے اب بھی موجود ہے اور مرکز ہے اسٹل. ہر زمانے کے ہر دور میں ہر قبیلے، ہر قوم نے اس کی محافظت اگر نہیں کی تو کم از کم اسے ڈسٹرائے بھی نہیں کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ویری گڈ. پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ اگر کسی نے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی تو اس اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹرائے نہیں کرنے دیا. ابرہا کی مثال ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے. صرف ابرہا ہی نہیں، اس کے بعد بھی آنے والے بہت سارے لوگوں نے جب اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی تہذیبوں کی تہذیبیں اتھل پتھل کر کے رکھتی ہیں، اکھاڑ پچھاڑ کے پھینکتی، ٹھیک ہے، اکھاڑ پچھاڑ کے اوپر نیچے کر کے رکھتی اس رب کریم نے. بالکل. اب اس سے ذرا ہٹ لیجئے، اس کے بعد اس مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ میں نے کنعان کی سرزمین کو انسانوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے مختص کیا، اور کہا کہ یہاں پر آپ اپنے معبد بنائیں، جسے ہیکل کہتے ہیں. ہیکل کے معنی بھی معبد، مسجد، اس کے معنی بھی. تو ہیاکل وہاں پہ بنے. ابراہیم کی مسجد دیکھ لیں، مسجد القدس دیکھ لیں، قدس شریف جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد عمر فاروق کے دور میں مسجد اقصیٰ بھی وہیں پہ آیا. اسی طرح ہیکل سلیمانی، ہیکل داؤدی، داؤد علیہ السلام کا وہاں پر بڑی ساری حویلی جس میں اس کی 99 بیویاں رہا کرتی تھیں اور ہر بیوی کا اپنا حجرہ، وہ سارے اب بھی موجود ہیں، نیچے چلے جائیں تو. پھر اس کے سینٹر میں اس کا سارا کچھ آل تھنگز آر کنسرن. تہذیبیں اپنی کروٹ لیتی ہیں، تہذیبیں سانس لیتی ہیں، تہذیبیں اس کے بعد مردہ ہوتی ہیں، تہذیبیں دوبارہ جنم لیتی ہیں، تہذیبیں اپنا ارتقاء چاہتی ہیں، تہذیبیں عروج پہ جاتی ہیں، تہذیبیں زوال پہ آتی ہیں. ان سارے ادوار کے گزرنے کے باوجود بھی کسی تہذیب نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ کسی کی بنی بنائی چیز کو آپ تباہ کر سکیں. ایگزیکٹلی. یعنی جس میں آپ یہ سمجھ لو کہ
تاخت و تاراج کرنے کی تاریخ کے زمانوں میں بھی جب کسی جگہ کسی نے حملہ کیا اور اس کے بعد غصے میں آ کر اس کی تہذیبی نشانی کو کبھی انہوں نے نشانہ بنایا، اس کو تاراج کیا، اس کو تباہ کیا، ملیا میٹ کیا، زمین بوس کر دیا، انہی میں سے کسی نے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کو بنا کے رکھ دیا کہ نہیں یہ ہم سے غلطی ہے۔ یعنی انسانی تہذیب و تمدن نے کبھی اس بات کو قبول ہی نہیں کیا، اور اس میں معذرت کے ساتھ کسی دین، کسی مذہب یا کسی قسم کے بھی ایسی چیز کا دخل ہے ہی نہیں ہے جس ناطے سے ہم کہیں کہ یہ بہت زیادہ ٹچی ہے اس سلسلے میں۔ یعنی انسان عام طور پر اپنے مذہب کے ناطے سے بہت ہی زیادہ جذباتی پایا گیا ہے، وہ سارے جذبات سے ہٹ کر کہا کہ کسی اور غیر مذہب کی بات ہے۔ اب آئے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے پہلے دیکھ لیں آپ تو بہت ساری ایسی ہیں ہمارے پاس، میرا خیال ہے کہ یہ نشست کم از کم پورا دن لے لے گی، اتنی زیادہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد۔ اور پھر دیکھ لیجئے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ جن چیزوں کو انسانوں نے بنایا، فطرتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں کو منتخب کیا اور اس کے بعد ان جگہوں میں مختلف قسم کی ایسی نشانیاں چھوڑی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاتھ مت لگاؤ۔ کسی کی عبرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز وہاں پر چھوڑی تو اس کو بھی کہا کہ اسی طرح پریزرو کر لو۔ مختلف اقوام کی بستیوں کو، گھروں کو تباہ کیا، اس کے بعد کہا نہیں اس کو اس تباہی کے بعد چھیڑنا چھاڑنا نہیں، ایسے ہی رہیں۔ قوم لوط کی بستی اب بھی الٹی پڑی ہے اور اس کو اسی طرح رکھا گیا ہے، اس کو پریزرو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قوم عاد اور سمود کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے وَتَنْحِتُونَ الْبُيُوتَ فِي الْجِبَالِ، یعنی پتھروں کو کاٹ کر، پہاڑوں کو کاٹ کر وہ لوگ اپنے گھر بناتے تھے۔ اب بھی آپ سعودی عربیہ میں جائیں اور اس علاقے میں جائیں تو آپ کو اب بھی وہ گھر بنے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو بھی نہیں ختم کیا گیا۔ تو اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ صرف انسانوں کی، اللہ تعالیٰ نے بھی جن چیزوں کو جس انداز سے پریزرو کر دیا اسے بھی کہا کہ اسے آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ انسانوں کے ناطے سے ہمارے ہاں انسانی ارتقائی جتنا بھی دور یا ادوار گزرتے ہیں، اس میں انسان خود اپنے طور پر گروہوں میں، ٹولوں میں، قبیلوں میں اور اس کے بعد قوموں میں تبدیل ہوتا رہا۔ ہر قوم اپنے دور میں رہتے ہوئے اپنی کچھ نشانیاں چھوڑتی ہے، ہر ایک چھوڑتی ہے ہر قوم۔ میں یہاں رہ رہا ہوں تو میں کم از کم اپنے لیے ایک گھر بناؤں گا، وہ گھر جیسا بھی ہوگا وہ میری تہذیب کا مرقع ہوگا، اس کا شاہد ہوگا جس تہذیب میں رہ رہا ہوں۔ یعنی میرے رہنے کا طریقہ، میرے کھانے پینے کا طریقہ، آرام کرنے کا، یہ سارا کچھ وہ ہمیں دیتا ہوگا، آنے والوں کو بتاتا ہوگا، اور ہم اسی کی بنیاد پر اس شہر کے لیے، اس قصبے، اس قریے کے لیے، ان لوگوں کے لیے اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو لشکر کو بھیجا کرتے تھے سیریا میں، اور خود غزوہ میں جایا کرتے تھے، یہ دو ٹیکنیکلی طور پہ ورڈ یوز ہوتے ہیں، المغازی اینڈ السرایا کے نام سے، خود ہوتے تھے تو ہر وقت ان کی گائیڈنس کے لیے موجود ہوتے تھے، نہیں تو امیر لشکر کو یہ کہا کرتے تھے کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ یہ عام عمومی باتیں ہوتی تھی، 3 باتیں جن کا خیال رکھنا۔ اول یہ کہ اس کو اسلام کی طرف انوائٹ کرنا، ان لوگوں کو نہیں آتے تو دوسری شرط ہوتی تھی کہ وہ جزیہ دینا شروع کر دیں، یعنی آپ کی پروٹیکشن میں آ جائیں تو ایکول رائٹس کے ہیں جس طرح مسلمان ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تیسری صورتحال میں پھر مجھ سے لڑنے کے لیے آ جاؤ۔ پھر جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو اس کے بعد لڑائی کے دوران بچوں، بوڑھوں، عورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کیا تھی؟ ان کے درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، پھلدار ہوں یا غیر پھلدار ہوں۔ ان کی کراپس کو، ان کو بھی تباہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے پانی کے چشموں کو اسپائل نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کیا ہوتی تھی؟ اس ماحول کا بھی خیال رکھنا ہے، آگ بھی کہیں نہیں لگانی کیونکہ آگ لگنے سے متعفن ہو جاتا ہے ماحول۔ پھر اس کے بعد جو زیادہ اہم چیز ہوتی تھی، ان کی عبادت گاہوں یا ان کے جذبات سے وابستہ عمارتوں کو بھی نہیں چھیڑنا، ان کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کی بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبائل تھے یہودیوں کے، اور تینوں مختلف قسم کے پروفیشن کے حامل تھے۔ بنو قینقاع جو تھے وہ گولڈ سمتھ تھے، سونے کا کام کرتے تھے۔ بنو نذیر جو تھے ایگریکلچرسٹ تھے، اور بنو قریظہ جو تھے یہ لوگ چمار تھے، مین چمڑے کا کام کرتے تھے۔ چمڑا اس زمانے میں چمڑے کا کام بڑی انڈسٹری ہوتی تھی، اس لیے کہ چمڑا وافر میں ہوتا تھا جانوروں کو۔ اب ان تینوں کو مدینہ میں ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے، یہودی ہونے کی وجہ سے نکالا۔ تینوں کی اپنی کاسلز تھیں، اپنے قلعے تھے، اپنے علاقے تھے،
ان تینوں کے علاقوں میں ان سب کو نکالا. ادر دین دیٹ ان کی کاسلز، ان کے بڑے بڑے قلعے جن میں وہ رہا کرتے تھے، ان کو نبی پاک صحابہ بڑے بپھرے ہوئے تھے کہ ان کو ملیا میٹ کر دو، نام و نشان مٹا دو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وزنا، تمہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہہ دیا بنو نجران کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے کہ تمہاری غیر مسلم کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، بلڈنگز ہیں تمہاری، ان کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس کی رینوویشن کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو نئے سرے سے اگر کسی آفت سماوی یا عارضی کا وہ ہو گیا ہے، اس سے وہ تباہ ہو گیا ہے، اس سے متاثر ہو چکے ہیں، تو اس صورتحال میں کہا کہ ان کی دوبارہ سے بنانا، ایریکٹ کرنا، تعمیر کرنا اور بہترین انداز سے بنانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. کیا بات. اب جائیں آپ جا کر مدینہ طیبہ میں جا کے دیکھیں تو ان تمام بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ کی عمارات اب بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح موجود ہیں. ہمارے ہاں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو خیبر فتح کیا. یہ سارے لوگ وہاں جا کر رہے. خیبر کے 5 بڑے قلعے تھے اور 2 مزید بھی تھے، یعنی 7 قلعے. اب وہ 7 کے 7 قلعے اب بھی موجود ہیں وہاں پر، ان کو کچھ بھی نہیں کیا گیا، اسی طرح پریزروڈ ہے. حالانکہ فتح کیا، اور حضرت عمر فتح کرنے کے بعد انہی کے ثبوت کیا وہ سارا نظام، جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکیت اپنی رکھی اور ان کے ساتھ حصہ داری میں کہا ان کے دروازے تک اس زمانے میں جو موجود تھے وہ ابھی تک ہیں، دروازے تک اسی اصلی حالت میں. یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر، پریزرویشن فار آل بلڈنگز، جسے کہتے ہیں نا کہ اینٹیک قسم کی بلڈنگ یا بہت ساری ایسی عمارات، بہت ساری قسمیں. یہ پھر دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ کیئر کی اس چیز کی، اور یہ بہت زیادہ تعریف و توصیف کے حقدار ہیں کہ انہیں کی تعریف کی جائے. دیگر اقوام نے بھی یہی کیا. اسی طرح مسلمانوں نے 1000 سال تک، لگ بھگ 1000 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کی. 1000 سال تک اس میں اکبر جیسے لوگ بھی آئے، اورنگزیب جیسے بھی آئے، قطب الدین ایبک جیسے لوگ بھی آئے، اسی طریقے سے التتمش بھی آیا اس کے بعد. یعنی آپ چلتے چلے ڈائنیسٹی، ہر ڈائنیسٹی اپنے طور پر پورے ہندوستان کی نبض کو ہاتھ میں لیے گھومتی تھی. یہ ساری دنیا کا یہ دستور ہے، اور یہ دستور اللہ کی طرف سے ہے کہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ انسان جذباتی طور پر وابستگی رکھتے ہیں. تو انسان کی بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، انسان کی قدر ہے. دوبارہ میں کہوں گا، اس میں کسی مذہب کے انسان کی قدر نہیں ہے، انسان کی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، انسانیت کی. کیونکہ کسی مذہب کے ماننے کے والے کے بارے میں یقینی یا قطعی طور پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ آج جیسا ہے وہ کل اسی طرح رہے گا، لیکن انسان ہر حال میں انسان ہی رہے گا. یعنی یہ انسان کی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ہاں رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر انسان کی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی انسان کے دلی جذبات کو کسی طرح زخم پہنچے یا اسے نقصان پہنچایا جائے یا اس کے ساتھ کھیلا جائے. اس لیے انسان کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے طور پر ارد گرد بغیر اس علت کے، یا دوسرے لفظوں میں کہ ہم لوگ عام طور پر بہت زیادہ حاسد ہو جاتے ہیں، حسد کے، ہمیں صرف انسانیت کے ناطے سے ماحول کو اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، مت رکھو اس کے ساتھ تعلق، لیکن تمہارا یہ تعلق کس نے استوار کیا کہ اسے نقصان پہنچاؤ؟ یہ تو کسی نے نہیں کیا نا آپ کو. سو یہ ہسٹوریکل جتنے ہمارے یہاں تاریخی قسم کی جگہیں ہیں یا بہت ساری ہیں جو پوری دنیا میں ڈسکورڈ بھی نہیں ہے ابھی تک. کتنی ترقی کیوں نہ کر لے تب بھی ڈسکوریز ہوتی رہیں گی. یہ اس غار میں موجود ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا. یہ پہاڑ حقیقت میں پہاڑ نہیں تھا، یہ اس زمانے میں بنایا گیا تھا. یہ ہوتی رہیں گی ڈسکوریز، لیکن ان کی پریزرویشن، ان کا خیال رکھنا انسانوں ہی کا کام ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو رکھیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں، کیونکہ میں لاہور کی سائٹس کو کافی ایکسپلور کرتا ہوں. تو لاہور میں بہت سارے غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں جن کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، کارخانوں میں کنورٹ کر دیا اسے. اب آپ نے بتایا کہ یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اون کرے. موجودہ سینیریو میں اب اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، کس طرح بہتر استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ اب یہ حکومت کا تو فرض ہے کہ وہ اپنی لینڈ میں رہتے ہوئے
جن جن تہذیبوں اور تمدنوں کی نشانیاں ہیں ان کی حفاظت کریں. اب ان کو بہترین انداز میں کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں فی زمانہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے نا تو ہر چیز کمرشل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے مالی فوائد ہمیں ملتے رہیں. کمرشلائزیشن کا دور ہے تو ہمیں اس کو کمرشلائزیشن کے ناطے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ مثلا جتنے بھی ہمارے ٹورزم کے لوگ ہیں، ٹورزم کے لوگ آئیں تو انہیں ان جگہوں کا مشاہدہ کروایا جائے. لیکن اس مشاہدے کے لیے جو انسان کی ضروریات فی زمانہ ہیں اس جگہ کے ساتھ ساتھ ارد گرد وہ ساری ضروریات کھانے کی، پینے کی، دیگر جو ضرورتیں انسان کی جن کی انٹرٹینمنٹ کے، وہ ساری چیزیں وہاں پرووائڈ ہونی چاہیے. اور اسی سے جو اس کی آمدن ہو اس کا کچھ حصہ اسی کی رینوویشن کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بلاکس میں چھوٹی چھوٹی گورنمنٹ رن آرگنائزیشنز بھی بن سکتی ہیں جو نیشنلی طور پر پورے پاکستان کی ایک ہو. اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے حصوں میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر قصبے میں، ہر قریے میں جہاں موجود ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہو جائے اگر، تو یہ بھی بہترین طریقہ ہے. ہم انہیں یوز کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے یہاں پر کہ وہ جس نیشن سے، جس ریلیجن سے متعلق ہے وہ ہیریٹیج، اس ریلیجن اور اس علاقے کے یا اس متھ کے یا اس تصور کے ان جذبات رکھنے والے لوگوں کے مشورے سے یہ کام ہو. آپ اگر اپنے طور پر بہت ہی زیادہ ریفارم کا کام کرو گے، انہیں آپ اس میں شامل نہیں کرو گے تو وہ کبھی قبول نہیں کریں گے. وہ کہیں گے انہوں نے ہماری نشانی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور آپ کے لیے انسانی طور پر بڑی مسائل پیدا ہونے ان کو شامل کر دیا جائے ساتھ. وہ اسی علاقے میں موجود نہیں ہیں، کسی اور علاقے میں ہیں تو ان سے جا کر پرمیشن لی جائے اور ان کے لوگوں کو اس میں فزیکلی بھی شامل کر دیا جائے اس ایڈمنسٹریشن میں تاکہ ان کی مزید سیٹسفیکشن رہے. انہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر مختلف الجہت استعمال کر سکتے ہیں جب وہ ان کی رضامندی ساتھ شامل ہو جائے گی تو آپ. ورنہ تو آپ اگر بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تب بھی آپ مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے کہ نہیں جی یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے اور اس نے اپنی حکومت ہونے کے ناطے سے غلط فائدہ اٹھایا جائے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. میں بلکہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی دیتا ہوں. یہ ہمارے لاہور کا جو جین مندر ہے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوا اسے رینوویٹ کیا گیا ہے اور باقاعدہ جب جین کمیونٹی کی طرف سے وہ جب اس کو سامنے شو کیا گیا اور بتایا گیا تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ اپنے جو ہے غم غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں جو مین ہماری عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ ساری وائٹ کلر کی ہوتی ہیں. ہم وائٹ پہنتے ہیں، ہم وائٹ کیری کرتے ہیں، ہم وائٹ عبادت گاہیں بناتے ہیں اور آپ نے اس کو براؤن، بلو اور پتہ نہیں کون کون سا کلر کر کے اس کی بنیادی جو چیز ہے اسی کو ختم کر دیا. وہی آپ والی بات، اگر آپ ان کو شامل نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہے نہیں.